لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ خیال رہے کہ ہمارے ناظرین ہمارے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث اور دیگر کتابوں کے حوالوں سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے سوالات کو ضرور لکھیں، انشاءاللہ ہم آپ کو بھی آپ کے سوالوں کے جواب پیش کرنے کی ضرور سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے ناظرین میں سے انہوں نے سوال کیے ہیں کہ تہجد کی نماز کسی کے سامنے یا کھلی جگہ پڑھ سکتے ہیں یا باہر یا چھت پر پڑھنا کیسا ہے؟ یہ ان کا سوال ہے۔ تہجد کی نماز کے تعلق سے بہت زیادہ لوگوں میں سوالات آتے ہیں، بہت زیادہ اس کے بارے میں غلط فہمیاں بھی لوگوں میں ہیں اور بہت ساری غلط سوچ بھی تہجد کی نماز کے تعلق سے ہے۔ تو تہجد کی نماز کے تعلق سے ان کے سوال کا جو کئی حصہ ہے، پہلا حصہ ان کے ہے کہ تہجد کی نماز کسی کے سامنے پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں۔ چونکہ تہجد کی نماز عموماً چونکہ اس کا وقت ہے عشاء پڑھ کر سو کے اٹھنے کا، تو یہ رات کا وقت ہوتا ہے، تنہائی کا وقت ہوتا ہے اور لوگ سو چکے ہوتے ہیں، ایسا وقت ہوتا ہے نماز کا۔ تو چونکہ تہجد کا وقت سب کے سو جانے کے بعد یا وہ وقت ہی ہوتا ہے، ایسا لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کے ذہن پہ سوال آیا کہ کیا کسی کے سامنے تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ تو جہاں تک کسی کے سامنے تہجد پڑھنے کا، جیسے گھر میں ہوتا ہے، کئی لوگ ہوتے ہیں اور ان کئی لوگوں میں کوئی اگر ایک تہجد پڑھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو اٹھنا پڑے گا، تو وہ اٹھیں گے تو ہو سکتا ہے لوگ ان کے گھر والے جو ہیں وہ دیکھیں کہ یہ اٹھا ہے تہجد پڑھنے کے لیے۔ تو کسی کے سامنے، چاہے گھر والے ہوں، دوست و احباب ہوں، مدرسے میں ہیں، اسکول میں ہیں، ہاسٹل میں ہیں، جہاں پر بھی ہیں، اگر اور بھی لوگ ہیں تو ان کے سامنے تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ تہجد کی نماز اکیلے پڑھنا پڑے گا، کوئی نہ دیکھے، ایسا نہیں ہے۔ تنہائی ضروری نہیں ہے، اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، لوگوں کے بیچ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بس جب آپ لوگوں کے بیچ جب آپ تہجد کی نماز پڑھیں، ایسی جگہ ایسے وقت جب آپ تہجد پڑھ رہے ہیں جہاں کوئی دیکھ رہا ہے، تو بس آپ اس وقت اپنے دل کی حفاظت کریں۔ دل کی حفاظت سے میری مراد یہ ہے کہ ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، حب جاہ نہ ہو، یہ نہ ہو کہ میں تہجد پڑھ رہا ہوں، لوگ دیکھ رہے ہیں، خود پھولے نہ کہ میں تہجد گزار، یہ باتیں نہیں آئیں۔ دل کی حفاظت کریں اور اللہ کے لیے تہجد پڑھ رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تہجد پڑھ رہے ہیں، اس طرح کی نیتیں ہی دل میں ہو، دکھاوا یا حب جاہ نہ ہو۔ یا کھلی جگہ پڑھ سکتے ہیں، ان کا ایک سوال یہ بھی ہے، کھلی جگہ تہجد پڑھنے کا، تو کھلی جگہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، اگر کہیں پر کھلی جگہ پر کبھی رہنا معاملہ ہو گیا کہ آپ کھلی جگہ پر ہیں، کچھ نہیں ہے، میدان میں ہیں، تو بلا شبہ میدان میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آنگن میں، برآمدے میں، گھر کے اندر، باہر، کہیں پر بھی ہو تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک انہوں نے سوال یہ بھی کہ یا باہر یا چھت پر پڑھ سکتے ہیں، گھر کے باہر پڑھنا چاہیں تو باہر بھی پڑھ سکتے ہیں، چھت پر پڑھنا چاہیں تو چھت پر بھی پڑھ سکتے ہیں، چھت پر پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ دراصل جو انہوں نے گھر کے باہر کھلی جگہ یا چھت پر پڑھنے کا انہوں نے پوچھا ہے نا، اس کی ایک وجہ مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کثیر تعداد ہے جو لوگ تہجد گزار ہیں، یا تہجد کے تعلق سے لوگوں کی سوچ میں ایک یہ بات بھی ہے کہ تہجد اور جنات کا ایک مضبوط رشتہ ہے، ایک لوگوں کی ایک سوچ ہے، تہجد اور جنات۔ واقعی میں اس طرح کی روایتیں ہیں کہ جب آدمی تہجد پڑھتا ہے تو جنات اس کے ساتھ، اچھے جنات، نیک جنات، نمازی جنات تہجد میں اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، یہ بات درست ہے، لیکن اس سے کوئی نقصان نہیں ہے۔ جی ہاں، جہاں وہ جنات ہوتے ہیں تو فرشتے بھی ہوتے ہیں، فرشتے بھی تہجد پڑھنے والے کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہے۔ جب نقصان نہیں ہے تو آپ کھلے میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور چھت پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، باہر بھی پڑھ سکتے ہیں، اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، لوگوں کے سامنے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز ہونی چاہیے، آپ کہاں پڑھ رہے ہیں اس کا مسئلہ نہیں ہے، بس یہ کہ آپ کے ساتھ یہ ہو کہ آپ جس جگہ پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہونی چاہیے، جو کپڑے پہن کے پڑھ رہے ہیں وہ کپڑے پاک ہونی چاہیے۔ بس وہ ایک بات جو میں نے آپ کو توجہ دلائی کہ آپ اگر لوگوں کے سامنے پڑھ رہے ہیں نا، تو آپ اپنے دل پر توجہ رکھیں کہ ریاکاری نہ آئے، دکھاوا نہ آئے، بس اس کی کوشش کر لیں۔ باقی اللہ کریم ہے، اللہ آپ کی نماز کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو تہجد گزار بنائے اور جو تہجد گزار ہیں ان کی برکتیں عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔